اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا اس فلسفے پر کہ جب قربانی دی جاتی ہے عظیم مقصد کے لیے تو ناظرین اس قربانی کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ قربانی دینے والا امر ہو جاتا ہے اور رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا کردار باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بلکہ سورہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ مقطوع النسل جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کچھ کفار اور منافقین نے مل کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بابت یہ ذکر کیا کہ آپ مقطوع النسل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ شکر ادا کیجئے، اپنے رب کے حضور نماز پڑھتے رہیے، قربانی کیجئے۔ رہی یہ بات کہ جو آپ کا دشمن کہتا ہے کہ آپ مقطوع النسل ہیں، آپ نہیں، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ کہاں وہ لوگ، ان کی اولادیں بھی تھیں لیکن آج ان کا نام نہیں ہے، ان کی اولادوں کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ابو لہب کی اولاد میں سے آپ کو نہیں ملے گا، ابو جہل کی اولاد میں سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہے ناظرین، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم مقصد کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، دین اسلام کے لیے لہاتے باغ کو جو ناظرین اجاڑا جا رہا تھا اس کو بچانے کے لیے، اس کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے آپ نے قربانی دی، اس علم کو بلند فرمایا اسلام کے، تو رہتی دنیا تک آپ کا نام باقی رہا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعے میں زندہ تشریف فرما تھے۔ باقی جو آپ کے صاحبزادگان تھے، امام علی اکبر، امام حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اگینسٹ جو یزید تھا نا، اس کے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ فرمان جاری کرنے والے خالق کا احسان دیکھیے کہ حسین پاک کی نسل دنیا کے ہر کونے میں مل جاتی ہے۔ میں دنیا میں کہیں پر گیا ہوں، کہیں پر میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہاں پر حسینی سادات نہ ملے ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن دنیا کے کسی کونے میں آپ کو یزید کی اولاد میں سے کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ گویا کہ یزید ان شانئک هو الابتر کی عملی تصویر ہے۔ یزید جو ہے، اور جس بدبخت نے رسول اللہ کی نسل کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی اپنی نسل اللہ رب العالمین نے ختم فرما دی۔ تو ایک تو یہ کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کی عملی تفسیر ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اور قربانی جو عظیم مقصد کے لیے دی جاتی ہے، قربانی دینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کیا خوب فرمایا، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 122،
122 آج کا سبق ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس ناظرین نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسے حسنتاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حسنہ پڑھا جائے گا، گولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں آگے واو آ رہا ہے تو واو کے ساتھ ملائیں گے، یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، اور واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، حسنتاً، لیکن یہاں وقف کیا جائے گا، اور تا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے صالحین، وقف کی صورت میں صالحین پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 122 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 122، 122 نمبر آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، آتینا دوسرا، ہو تیسرا، فی چوتھا، الدنیا پانچواں، حسنہ چھٹا، پھر اس کے بعد انا ساتواں، اور الآخرتی آٹھواں، لا نواں، من دسواں، الصالحین 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَآتَيْنَا، آتینا میں نون پر کھڑا زبر ہے، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وَآتَيْنَاهُ، وَآتَيْنَاهُ فی الدنیا، فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الدنیا کے دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے ہم پڑھیں گے فی الدنیا، فی الدنیا نہیں، فی الدنیا، حسنتاً یہاں وقف کریں گے تو حسنہ پڑھیں گے، وَإِنَّهُ، وَإِنَّهُ فی الآخرۃ، فا کے نیچے زیر، اس سے الآخرۃ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، آخرت میں حمزہ پر کھڑا زبر، اور را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الآخرۃ لا من الصالحین۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو من میں نون پر زبر ہوگا، الصالحین کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، اور یہاں پر صاد کی آواز ادا کی جائے گی، لام کی آواز ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ صاد حرف شمسیہ ہے۔ صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لمن الصالحین غلط، لمن الصالحین، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، یا وقف کی صورت میں صالحین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَاهُ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فی الآخرۃ
لمن الصالحین. آیت نمبر 122 ہے، 122 نمبر آیت. تو سب سے پہلے ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ہو پہلا اسم، الدنیا دوسرا، حسنہ تیسرا، ہو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، الآخرتی چوتھا، الصالحین پانچواں. تو 5 اسما ہیں. نمبر 1 ہو، نمبر 2 الدنیا، نمبر 3 حسنہ، نمبر 4 الآخرتی، نمبر 5 الصالحین. ناظرین یہ 5 اسما ہو گئے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سبق ناظرین جو آج کا لیسن ہے آیت کریمہ آیت نمبر 122 وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم نے اسما بھی آپ کو بتائے. اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل جو ہے آپ وہ دیکھیے، آتینا. آتینا یہ پہلا فعل ہے، اور ایک ہی فعل یہاں پر نظر آ رہا ہے، آتینا. بلکہ یہاں تھوڑا سا غلط ہو گیا، ہمیں اس سے لکھنا تھا گرین مارکر سے. آتینا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فی، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. تیسرا ہے انا، اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں چوتھا بھی گزر چکا ہے. چوتھا ہے فی، تو یہ نمبر 2 میں گزر چکا ہے. اور پانچواں ہے لا، بلکہ چوتھا ہے لا، اور پانچواں ہے من. تو کل ملا کر 5 حروف ہوئے. نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 انا، نمبر 4 لا، نمبر 5 من. 5 اسما، ایک فعل اور 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں. 5 1 6 اور 5 کل ملا کر 11 کلمات ہیں. سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی
تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، اس. اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے الدنیا. دنیا کہتے ہیں دنیا کو، ٹھیک ہے نا. یہ اردو میں بھی ایز اٹ از ہم یوز کرتے ہیں. اچھا، دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو کہنا یہ ہے کہ یہ دنون سے ہے، یعنی قریب. آخرت سے چونکہ بہت قریب ہے اسی لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت کے مراحل ہیں. اور دنا سے بھی کہا جاتا ہے. دنا کا معنی ہے گھٹیا، کم تر. تو چونکہ اس کی ہر نعمت فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی ہر چیز باقی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کم تر ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد حسنہ. حسنہ کسے کہتے ہیں؟ بھلائی، اچھائی. اور حسنات اس کی جمع ہے. حسنات بہت سی بھلائیاں، بہت سی اچھائیاں. پھر اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے الآخرتی. آخرت یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے مقابلے پر دنیا ہے، دنیا آخرت. تو آخرت یہ اگر ناظرین یہ دیکھا جائے اس میں فاعل کے وزن پر ہے، آخرت فاعلت کے وزن پر. آخرتن فاعلتن، آخرتن فاعلتن، آخرتن فاعلتن، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر فی آ رہا ہے تو اس لیے آخرتی میں تا کے نیچے زہر ہے. تو آخرت یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، آخر میں آنے والی. تو چونکہ یہ آخرت دنیا کے بعد آئے گی، آخر میں آئے گی، اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. گو کہ اس کے بہت سے نام ہیں. قیامت بھی اسے کہتے ہیں، اور جو ہے وہ ساعہ بھی کہتے ہیں. مختلف نام ہیں، بہت زیادہ نام ہیں اس کے جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے. تو آخرت کا معنی ہے آخرت، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگے نا تو کافروں کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا اور دنیا کی زندگی مانگتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. مسلمانوں کا وتیرہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں اچھائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائیاں اچھائیاں عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے بچا. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرے. اور یہ ربنا آتنا یہ سب سے بہترین دعا ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے. اس کے بعد صالحین. صالحین صالح کی جمع ہے. صالح فاعل کے وزن پر ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. چونکہ یہ ناظرین اس کی ترجمے کے آخر میں عام طور پر نا والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی یعنی ترجمہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے والا، والے، والی، تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. صالح اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے عمل کرنے والا، نیکی کرنے والا، صالح. اور بعض اوقات ناظرین نیکی کرنے والے کو ہم نیکی کرنے والا نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں صالح. اور اگر کوئی خاتون نیک ہو، نیکوکار ہو تو ہم کہتے ہیں صالحہ. ٹھیک ہے. تو صالح کی جمع ہے صالحون اور صالحین. تو صالح ایک نیک مرد، ایک صالح، اور صالحون اور صالحین بہت سے نیک مرد، بہت سے صالحین. تو یہ صالحین کی جماعت، ٹھیک ہے نا. تو صالح اور صالحین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیے افعال کی جانب. آتینا. آتینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم. اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا. ناظرین اس کے بعد اب چلتے ہیں حروف کی جانب. حروف میں پہلا حرف ہے واو. تو واو کا معنی ہے اور. اس کے بعد ہے فی. فی ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے زمانے کا ظرف ہو چاہے مکان کا. ظرف زمان کی مثال جیسے فی الصبح صبح میں، فی الظہر دوپہر میں، فی المسائی شام میں، فی اللیلی رات میں. یہ زمانے کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر مکان کی مثال فی المسجدی مسجد میں، فی البیتی گھر میں، فی المکتبی آفس میں، وغیرہ وغیرہ. تو جہاں مکان کا ذکر ہو تو اسے ظرف مکان کہیں گے، جہاں زمانے کا ذکر ہو، وقت کا ذکر ہو تو ظرف زمان کہیں گے. تو ناظرین یہ ظرف زمان ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، اس کا معنی ہوتا ہے میں. اور فی الدنیا دنیا میں تو ظرف مکان ہے.
اس کے بعد ہے انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اور ناظرین انا بھی جو ہے وہ تحقیق پیدا کرتا ہے۔ تو انا میں ڈفرنس کیا ہے کہ انا کلام کے درمیان میں بھی آتا ہے، انا کلام کے آغاز میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بے شک یا تحقیق ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لا جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، من تبعیض کے لیے، تبیین کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر تبیین کے لیے ہے، صالحین میں سے، بیانیہ کے لیے، تبیین کے لیے۔ اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ تو ناظرین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی آپ کو واقعہ سنے، کوئی بات، اور آپ کو A to Z ساری باتیں پتہ ہوں، تو آپ کہتے ہیں من وعن مجھے معلوم ہے۔ ناظرین و سامعین 11 کلمات ہیں، 5 اسماء، 1 فعل، 5 حروف، اور ان میں سے 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 دنیا، نمبر 2 آخرت، نمبر 3 صالح اور صالحین، نمبر 4 میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، و آتیناہو، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فد دنیا، ہا زبر ہا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا دو زبر تن، حسنتن، یہاں وقف پڑھیں گے تو حسنہ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، و انہو، فا لام زیر فل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، فل آخرتی، لام زبر لام، میم زیر مین، نون صاد زبر نس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام زیر لی، ہا یا زیر حی، نون زبر نا، لمین الصالحین، یہاں وقف پڑھیں گے تو صالحین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور، آتینا ہم نے دیا، ہو اسے، فی میں، الدنیا دنیا، حسنہ بھلائی، وا اور، انا تحقیق، ہو وہ، فی میں، الآخرتی آخرت، لا البتہ، من سے، الصالحین نیکوں۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ، اور اب ہم چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر ناظرین 120 سے لے کر 123 تک جو آیات تھیں تو ان کی جو تفسیر تھی وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اور اسی میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا تھا کہ بے شک ابراہیم ایک امت ہیں، یعنی امت سے مراد یہاں پر امام، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر ایک امت فرمایا، اور یہاں پر ایک امت سے مراد ایک امام ہے۔ اچھا، یہاں امت فرمانے کی توجیحات بھی ہم نے بیان کی تھی، اس کو ایک مرتبہ دوبارہ ہم جو ہے وہ مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امت کہا گیا کہ وہ تنہا اتنی عبادت، اتنی نیکیاں کرتے تھے جتنے یعنی ایک امت اور ایک قوم مل کر جتنی نیکی کے کام کرتے یا جتنی عبادت کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام تنہا اتنی عبادت اور اتنی نیکیاں فرماتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ ابتدائی دور میں صرف ایک مومن آپ تھے، اس لیے آپ کو امت کہا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر کبھی ایسے 14 آدمیوں سے روئے زمین کبھی خالی نہ رہی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دور کرتا ہے اور ان کی برکت کو ظاہر فرماتا ہے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ اپنے زمانے میں صرف ایک ہی مومن تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ناظرین کہ یہاں پر جو امت معموم کے معنی میں ہے، یعنی امام کے معنی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ان کی امت توحید اور دین حق میں دوسری امتوں سے ممتاز ہوئی، اور چونکہ وہ امت کے امتیاز کا سبب تھے اس وجہ سے آپ کو امت کہا گیا۔ اور امت کا ایک معنی نیکی اور خیر کی تعلیم دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ قانتاً، قانت کے معنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قانت کا معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اور اس وقت آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانے والے تھے، اس لیے آپ کو قانت کہا گیا، قانتاً۔ تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ حنیف ہیں جو دین اسلام کی طرف مناسک حج قائم فرمائے، قربانی کی، اور یہ صفات حنیفیہ ہیں۔ چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ اپنے بچپن، جوانی اور تمام عمر موحد رہے، توحید پر دلائل قائم کرتے رہے، نمرود پر حجت قائم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور پھر بتوں اور ستاروں کی عبادت کو آپ نے باطل فرمایا۔ پھر پانچویں صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہیں ملا تو انہوں نے اپنا کھانا مؤخر کیا، پھر کچھ فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانے کی دعوت دی، انہوں نے بتایا کہ انہیں جذام کی بیماری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت نہ ہوتی تو وہ تم کو اس بلا میں مبتلا نہ فرماتا۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے پسند فرمایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اجتباہ، یہ چھٹی صفت ہے کہ ان کو اختیار فرمایا، ان کو منتخب فرمایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ بھی جو صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت کے لیے پسند فرمایا۔ یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں تو ناظرین یہ ایسا نہیں کہ اچانک ان کو نبی بنایا گیا، اچانک ان کو رسول بنایا گیا، نہیں، ازل سے اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو کیا بات ہے ان کی۔ اور پھر ساتویں صفت یہ ہے کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔
یعنی ان کو تبلیغ کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، دین حق کی طرف راغب کرنے اور بت پرستی سے لوگوں کو متنفر کرنے میں ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میرا یہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ 8ویں صفت فرمایا جو کہ آج کی آیت کریمہ میں ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، تمام مذاہب والے ان کو مانتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا تو ان کو ماننا بالکل ظاہر ہے، باقی رہے کفاران قریش اور باقی عرب، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے بعد آنے والوں میں میری نیک نامی جاری فرما۔ سورہ شعراء آیت نمبر 84۔ تو آپ دیکھیں کہ عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، یہودی بھی ان کو مانتے تھے، یہاں تک کہ جو کفاران قریش بت پرست تھے تو وہ بھی ان کو مانتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم تو شرک کرتے ہو، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، اگر تم ان کو مانتے ہو تو پھر تمہیں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بت پرستی کرنے والے نہیں تھے، اگر تم ان کو مانتے ہو تو بت پرستی تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، تم اگر ان کے پرستار ہو، تم ان کے پرستار ہو، تم ان کو چاہنے والے ہو، تو پھر تمہیں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ تو پھر ناظرین یہ فرمایا اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرمائے، وہ تمام ادیان میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ ہم ہر نماز میں ان پر صلوات بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ہم درود بھیجتے ہیں تو وہاں ساتھ ہی ساتھ ناظرین ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ 9ویں صفت یہ کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں سے ہوں گے، اور اس صفت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، سورہ شعراء آیت نمبر 83، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو ناظرین و سامعین یہ 9 صفات تھیں، 9 صفات آیت نمبر 20 میں 20 سے لے کر آیت نمبر 120 سے لے کر 122 تک جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہی دین لے کر آئے، دین ابراہیمی، تو ظاہر ہے کہ ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ کے اوپر آپ کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے دین کو سب مانتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر تشریف لائے تھے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی اللہ تعالیٰ میں بھی اسے دین پر چلنے کی آمین توفیق آمین عطا۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، میں بات کر رہی ہوں سے، کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ بیٹا، سنائیے۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ترجمہ. اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو گئے. جزاک اللہ خیر. بہت پیارے انداز میں سنایا بیٹا. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں ناظرین کہ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پیج پر بھی اور انسٹاگرام پر بھی اور خاص طور پر ہمارے یوٹیوب پر اس پروگرام کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہوں گے اور خود مستفیض نہ ہوں صرف بلکہ اپنے احباب کو بھی دعوت دیجئے, ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے